شاہ صاحب، آج دنیا میں مائنڈ سائنسز کا علم بڑا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس پہ ورک شاپس اویلیبل ہیں، سیمینارز، کتابیں، لٹریچر، یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ہیں. اور اس مائنڈ سائنسز میں اپنے مائنڈ کو بہترین استعمال کرنا، پروڈکٹیو استعمال کرنا، اس میں سر ایک ٹرم ہے آٹو سجیشن کی، خود کلامی، خود سے بات چیت کرنا. سر انٹرنیٹ پہ بے شمار خود کلامی کے جملے پڑے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ تر امپاور کرنے کے لیے. اچھا سر، کچھ ایسے جملے بھی ہیں جو کرسچینٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں سر. کچھ جملے جو ہیں سر وہ ہندوازم کے ساتھ جڑتے ہیں سر. سر ایک عام شخص، ایک مسلمان، ایک مومن، خیر کے رستے پہ چلنے والا جب خود سے بات چیت کرے تو کیا بات چیت کرے تاکہ اس کا مائنڈ زیادہ بہتر پرفارم کر سکے؟ شاہ صاحب، یہ ہم اس طرح سے اس کے بارے میں اسپیسیفک نہیں ہو پائیں گے. یہ جو تکنیک ہے آٹو سجیسشن کی، بڑی پاورفل تکنیک ہے اور اس کے رزلٹ بڑے حیران کن آتے ہیں. آپ شدید سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، آپ آٹو سجیسشن کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہاں تک لے جا سکتے ہیں کہ آپ کو اس قیامت کی سردی میں بھی پسینہ آ جائے کہ آپ اپنے مائنڈ کی پاور کو یوز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بات کی یقین دلا رہے ہیں کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی، گرمی لگ رہی ہے. کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو واقعی سردی نہیں لگ رہی. آپ اپنے آپ کو کہنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے شدید بخار ہے. 15 منٹ کے بعد پتہ چلا کہ بہت تیز بخار ہو گیا آپ کو. یہ مائنڈ کی پاور کو یوز کر رہے ہیں آپ. آٹو سجیسشن ہر قسم کے حالات میں دی جا سکتی ہے. مختلف ملکوں کے لوگ دوسرے ملک میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اس سے ایکسٹریکٹ کی جائیں معلومات ساری. جتنا بھی ٹارچر انہیں کرتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں منہ سے. وہاں کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں کہ ان کے جسم کو جو اذیت دی جا رہی ہے اس سے ڈسکنیکٹ کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو، اس کی پریکٹس کروا دی. نتیجہ یہ ہے کہ ہر قسم کا ٹارچر سہ جاتے ہیں وہ. یہ بڑی پاورفل چیز ہے، لیکن میں اس طرح سے یا کوئی بھی شخص اس کو اس طرح سے آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹو سجیسشن آپ کر لیجئے. وہ ہر جگہ یہ کام آ جائے گا، ہر موقع پہ کام آ جائے گا. غصہ آتا ہے لوگوں کو آٹو سجیسشن کے لیے کے ذریعے سے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو خود سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے غصہ نہیں آ رہا، میں بڑے اچھے موڈ میں ہوں. وہ اپنے آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا غصہ وہیں دب جائے گا. ایک آدمی ہے، تھک گیا ہے، چل نہیں پا رہا. وہ اپنے آپ کو آٹو سجیسشن کے ذریعے سے ہمت دے رہا ہے کہ یہ منزل تھوڑی دور ہے، میں نہیں تھکا، میں ٹھیک ہوں، پہنچ جاؤں گا. پہنچ جاتا ہے منزل پہ. تو حالات کیا ہیں؟ ہر قسم کے حالات میں آپ اپنی آٹو سجیسشن کے ذریعے سے پازیٹیو سائڈ پہ جا سکتے ہیں. کچھ آٹو سجیسشنس یقیناً ایسی ہوں گی جو بظاہر لگے گی کہ کرسچینٹی سے متعلق ہے یا ہندوازم کے متعلق ہے، تو اس کو اگنور کر دیجیے. ہم اپنے مذہب کی حد تک رہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے مذہب میں منع ہیں جی سر، ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. اچھا سر، قرآن پاک کی 2 صورتیں، سورۃ ناس اور فلق، بڑی اہم ہے سر. سر اس میں ایک صورت میں ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں ان سے جو وسوسے ڈالنے والے ہیں. سر یہ جو وسوسہ ہے یہ کیا اتنا طاقتور ہے کہ کسی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے؟ اور پھر وسوسہ ڈالنے والے اگر یعنی سامنے کھڑا ہے اور ہم اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں، کیا اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اس وقت شدید مدد کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگی جانی چاہیے. تو مسلمان جب بھی مدد مانگے گا وہ رب سے مانگے گا. اس لیے وسوسوں کے اگینسٹ بھی اگر مدد چاہے گا بندہ
تو اللہ ہی سے چاہے گا۔ وسوسے بڑی پاورفل چیز ہیں۔ آپ نے کسی شخص کو ایک خاص کیفیت میں داخل کرنا ہے تو اس کو باتوں کے ذریعے سے بڑے انڈائریکٹ وے میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ فار تھاٹ اس کے پاس چھوڑائیے، ایک فیلر چھوڑائیے۔ وہ اس پہ جوں غور کرے گا وہ وسوسے میں مبتلا ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا اس کے ساتھ ویسے ہی حالات پیش آنے لگیں گے۔ ایک زمانے میں آپ نے مجھ سے دعا کے بارے میں سوال کیا تھا، تو دعا کے جو روحانی پہلو ہیں ان کے علاوہ ایک لیٹسٹ تحقیق کی بات میں نے کی تھی کہ اب سائنس اتنا تو دریافت کر سکی کہ دعا کیسے کام کرتی ہے، تو اس نے توجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ کے ارد گرد میٹر پھیلا ہوا ہے، تو جب ہم ایک دعا کرتے ہیں بار بار تو آپ کے ارد گرد کا جو میٹر ہے وہ وہی شیپ لینے لگتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کے ذہن میں کوئی وسوسہ آ گیا، اب وہ اس وسوسے کی عینک کے ذریعے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسی رنگ میں دکھائی دے رہی جو وسوسہ اس کے ذہن میں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ یقین کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب پیش آ رہا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے کہ کسی آدمی کے ذہن میں یہ ڈال دیں کہ اندھیرے کمرے میں جا رہے وہاں کہیں سانپ نہ ہو، دیکھ لینا۔ اب وہ جائے گا وہاں، ہلکی سی کہیں کوئی سرسراہٹ اسے چاہے اپنے کپڑے کی سنائی دے جائے، وہ ایک دم باہر بھاگ آئے گا کہ وہاں سانپ ہے۔ یہ وسوسہ اس طرح کام دکھاتا ہے، بڑی بری چیز ہے۔ تو اس سے واقعی اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وسوسے ہیں، خدشات ہیں، آپ کے ذہن میں ایک خدشہ پلنے لگ جائے، ایگزیکٹلی ویسی ہی چیز آ جائے گی۔ اگر ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ میری گاڑی الٹ نہ جائے، اب کسی نہ کسی سٹیج پہ الٹ دے گا۔ یہ خدشات و وسوسے اتنی بری چیز ہیں، اور ان سے اللہ کی واقعی پناہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اچھا سر، اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ صاحب وسوسہ پیدا کر رہے ہیں یا یہ ہمیں برا خیال دے رہے ہیں، مجھے سر ایک جاننے والے دوست نے بتایا، انہیں ایک مخصوص شخص ہمیشہ کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کو شوگر تو نہیں ہوگی، کال کر کے کہتا ہے آپ نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے، آپ مہربانی کر کے اپنا CBC کروا لیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں کبھی حیران ہوا یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اگر خبر ہو جائے سر کہ یہ شخص وسوسہ ڈالنے والا ہے، کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ اس کے اگینسٹ آپ آٹو سجیسشن سے کام لے لیجیے۔ اگر آپ اسے شٹ اپ کال نہ دے سکیں جی سر، تو اپنے آپ کو سمجھائیے کہ اس کو کیا پتہ ہے، فضول بات کر رہا ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ جو وسوسے پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ کے کوئی بہت قریبی دوست ہیں، باتوں باتوں میں بڑے خوبصورت طریقے پر، بہت انڈائریکٹ مینر میں کوئی ایک بات کہہ جائیں گے آپ کو۔ اب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ یار یہ میرا دوست ایسا تو نہیں کرتا۔ تو ایسے لوگوں کے ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان کو پولائٹلی آدمی کہہ دیتا ہے کہ نہیں وہ میرا دوست بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو 40 سال سے جانتا ہوں، تو آپ اس سے ملیے، آپ بڑے خوش ہوں گے۔ اس طرح سے آپ اگلے کو شٹ اپ کرا دیں تاکہ وہ آپ وسوسے آپ ڈال ہی نہ پائے۔ سر ایک بڑی معروف کوٹیشن تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس کا ایک پہلو میں آپ سے چاہوں گا سر اس کی وضاحت کر دیجیے۔ کسی نے کہا کہ جو اللہ کا کرم ہے اس کی ایک یہ دلیل ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے بندے آتے ہیں، ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ ان اچھے بندوں کا ٹک جانا آپ کی زندگی میں یہ پھر آپ کا فن ہے کہ آپ خیر کے بندوں کو ریٹین کر سکیں۔ سر کچھ لوگ بڑے بڑے اچھے قابل بندوں کو بھی ریٹین نہیں کر سکتے سر، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے سر، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا سجیشن؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے جب وہ کسی شخص کو راہ ہدایت دکھانا چاہتا ہے، صحیح راستے پر چلانا چاہتا ہے، خیر کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے، تو اس کے ارد گرد لوگ ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو بہت اچھے لوگ ہیں، اور ان کی اچھائی کے اثرات اس انسان پہ بھی مرتب ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک بات کی کہ اچھے لوگ
مل جاتے ہیں لیکن وہ ٹک نہیں پاتے. صحیح. یہ ایک ذرا ڈفرینٹ ہے اس بات سے کہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے ارد گرد اچھے لوگ آ جائیں تو آپ خود چینج ہونے لگ جائیں گے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ اچھے لوگ اگر آپ کو مل گئے صحیح سر. ہم سائیکلوجیکلی ان سے دب جاتے ہیں. اگر میں بیٹھا ہوں اور 4-6 لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایک اچھا انسان ہے, وہ محفل پہ چھا جائے گا, میری شخصیت دب جائے گی. اگر میں چھوٹا انسان ہوں, وہ پوائنٹ ہوگا جہاں میں اس بندے سے انوائے ہونا شروع ہو جاؤں گا, دل میں اریٹیٹ ہو جاؤں گا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا, اس سے جان چھڑا لوں گا. کیونکہ اچھائی کی ایک اپنی طاقت ہے, جیسے سچائی کی ایک طاقت ہے, اس سے اچھائی کی بھی ایک طاقت ہے. آپ بڑے بھلے آدمی ہیں, جس محفل میں جائیں گے لوگ آپ کو ویلکم کریں گے, تو جو میری طرح کے لوگ ہیں, اچھے نہیں ہیں, وہ اوور شیڈو ہو جائیں گے اس سے. اور جب اوور شیڈو ہوں گے تو فیل کریں گے کہ یار یہ کہاں سے آ گئے شاہ صاحب, تو اس سے اریٹیشن ہوتی ہے. نتیجہ یہ کہ جس سے آدمی اریٹیٹ فیل کرتا ہے اس سے قریب نہیں جاتا, اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ریزن تو یہ ہے. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ قابل ہے, میں نے اسے ہائر کر لیا اپنی آرگنائزیشن میں. اب وہ میرے سامنے بیٹھ کے تو میری ہر تجویز کو, ہر پلان کو, وہ چونکہ امپلائی ہے تو اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے مجھے کہ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو جب میرا ماتحت میری چیزوں پر تنقید کرتا ہے, جی سر, ان کو دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, وہ صحیح کہہ رہا ہے, اور اس پلان کو تبدیل ہو جانا چاہیے, صحیح سر, وہاں پرسنالٹی کلیش آ جائے گا. یہ بڑی خوفناک چیز ہے. تو جہاں آپ کا پرسنالٹی کلیش شروع ہو جائے, پھر جونیئر کو جانا ہوتا ہے, سینئر ہی وہاں رہتا ہے. تو آرگنائزیشن میں ایسے لوگ اس لیے زیادہ دیر نہیں رہ پاتے کہ وہ حق بات اور صحیح بات جو پروفیشنلی صحیح ہے وہ برملا کہتے ہیں, سینئر اسے برداشت نہیں کرتا کہ میری آواز پر کوئی آواز بلند کرے, اس وجہ سے وہ ٹک نہیں پاتے. گھر میں آپ کا پرسنالٹی کلیش آ جائے گا ایسے بچے کے ساتھ جو آپ کی کریکشن کرنا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ قابل ہے, زیادہ ایکسپوئر ہے, اس کا مینٹل ہورائزن زیادہ براڈ ہے. تو ایک بات آپ کہہ رہے ہیں اپنے پرانے علم کی بنیاد پہ, جبکہ ایک نسل گزر گئی اس علم کو حاصل کیے ہوئے. بچہ جو ہے وہ نئے دور کا ہے, نیا, اس کو تازہ ترین تحقیق والا علم ہے اس کے پاس. تو وہ کریکٹ جب کرتا ہے تو وہاں پر پرسنالٹی کلیش آتا ہے. اگر آدمی چھوٹا ہے تو یہ شرط ہے. لیکن جو بڑا آدمی ہے وہ تو خوش ہوتا ہے کہ یہ امپلائی جو ہے یا میرا سبارڈینیٹ اتنا سنسیئر ہے میرے ساتھ کہ مجھے غلط فیصلہ نہیں کرنے دے رہا. تو ایسے آدمی کو سینے سے لگاتا ہے جو اس کے ساتھ کھری بات کر رہا. لیکن اس کے لیے بڑا آدمی ہونا ضروری ہے ذہنی طور پہ, کیونکہ بڑا آدمی ہوتا ہی وہ ہے جو ذہنی طور پہ بڑا ہے. اسٹیٹس یا ویلتھ اس سے آدمی بڑا کبھی نہیں ہوتا. میں بڑے خوبصورت کپڑے پہن سکتا ہوں لیکن میری شخصیت امپروو نہیں کریں گے وہ کپڑے, رہوں گا میں وہی پھٹے پرانے حال میں ہوں گا. لیکن ذہنی طور پر اگر میں بڑا آدمی ہوں, ذہنی دیو ہوں ایک, تو میں پھٹے پرانے حال میں بھی لوگ مجھے اپنے سر آنکھوں میں بٹھائیں گے. تو بڑا آدمی ہے ہی وہ جو مینٹلی بڑا ہے. شاید میں نے آپ کو پہلے ایک قصہ سنایا تھا کہ میرے ایک دوست تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, انتقال فرما گئے. تو ایک صاحب کراچی میں ملے, کوئی انہوں نے بات کی ہوگی, میں نے کوئی کامنٹ کر دیے ہوں گے تو وہ تھوڑے سے ہارش ہوں گے. تو یہ جو کراچی میں ملے تھے صاحب, انہوں نے خود یہ سارا واقعہ مجھے خود ہی بتایا. جب توبہ کی انہوں نے تو پرانے ڈگر چھوڑ کے نئی ڈگر پر آئے تو پھر یہ قصہ سنایا انہوں نے. ان صاحب نے میرے وہاں سے, ان کے پاس سے
اپنے پاس سے اٹھتے ہی لاہور کال کیا میرے دوست کو کہ سر کیا ہو گیا، شاہ صاحب کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی ہو گئی؟ میں کہا کیوں؟ کہ وہ آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، یہی ہے آپ کے بارے میں کہا۔ اب یہ کہنے والے نے خود ہی مجھے بتا دیا، تو میں نے کہا آگے سے کیا جواب آیا؟ کہ آگے سے جواب آیا کہ وہ کوئی بات نہیں، وہ دوست ہے میرا، میٹنگ میں گیا ہوا تھا، وہاں کہیں تلخی ہوئی ہوگی تو اس کا غصہ مجھ پہ نکال لیا، تو کیا ہو گیا، ہی از اے فرینڈ، ہی ہیز اے رائٹ۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے آگے سے یہ جواب دیا تھا۔ تو میں نے اپنے دوست سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا فلاں صاحب نے آپ سے یہ بات کہی تھی؟ ہاں کہی تھی مجھے۔ تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا؟ کہنے لگے کہ جو الفاظ انہوں نے بتائے تھے کہ شاہ صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا، میں آپ کا اتنا پرانا دوست ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں، تو جب مجھے معلوم ہے کہ یہ الفاظ آپ کے نہیں ہیں تو میں آپ سے کیوں پوچھوں؟ اور اگر وہ الفاظ آپ کے ہوتے بھی تو بھی ایز اے فرینڈ آپ کو حق ہے کہ آپ اسٹیم آف ہو جائیں مجھ پر۔ یہ بڑا پن ہے۔ تو بڑا آدمی اس انداز میں سوچتا ہے۔ ہر بڑا آدمی دوسرے کو بڑا بنا کے خوش ہوتا ہے، خود کو بڑا نہیں بناتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا سر، ایک ٹرم ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے خاندانی، خاندانی نہیں ہے سر، یہ خاندانی ہونا سر یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کہ یہ ذات برادری کی بات ہو رہی ہے سر؟ کیا شخصی خوبیوں کی بات ہو رہی ہے سر؟ کیا کسی مرتبے یا رتبے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ خاندانی کی ٹرم جو استعمال ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سر یہ ورڈ، اس کا سر معنی اور مطلب کیا ہے سر؟ انسان کے اندر بہت سے ورچوز ہوتے ہیں، بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ خوبیاں تو وہ اپنی ایفرٹ اور اپنے علم کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کچھ جینیٹیکلی ان میں آتی ہیں۔ جی سر۔ وہ جو جینیٹیکلی خوبیاں آئی ہیں، جب ہم ان کو کسی آدمی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بندہ خاندانی ہے۔ جیسے ظرف ہے انسان کا، بڑے ظرف کا آدمی ہے۔ اب یہ جو ظرف پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ خاندانی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ کہ کسی بڑے اچھے خاندان کا ہے جو اتنے بڑے ظرف کا آدمی ہے۔ یہ ایک آدمی ہے جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کے کام آ کے خوش ہوتا ہے، یہ خاندانی وصف ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ خاندانی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ دوسروں کے کام بھی آتا ہے اور احساس یہ دلاتا ہے کہ نہیں وہ میرے کام آیا ہے، یہ بڑا پن ہے۔ تو اس بڑے پن کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو جینیٹیکلی ہمارے اندر خوبیاں ٹرانسفر ہوئی ہیں، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ خاندانی آدمی ہے، ہم در حقیقت ان ورچوز کی بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو جینیٹیکلی اس کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ سر حکم ہے کہ اپنے ملازم کو 70 بار معاف کر دو سر۔ سر یہ بھی سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معاف کرو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ بے شک۔ سر معافی کے پیچھے کوئی روحانی پہلو ہے سر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو معافی ہے اس کو ہم پہلے ڈیفائن کر لیں۔ جی سر۔ دو کلیئر کٹ ڈیفائنڈ ایریاز ہیں۔ جی سر۔ ایک ہے میری ذات اور ایک ہے میری آفیشیل حیثیت۔ میں اگر کسی ادارے میں سی ای او ہو جاؤں، جو کہ ممکن نہیں میری جیسے قابلیت کے آدمی کے لیے، وہاں اگر میرا ماتحت کوئی غلطی کرتا ہے اور میں اس کو کھلے دل سے معاف کر دیتا ہوں تو میں بددیانتی کر رہا ہوں اس ادارے کے ساتھ۔ تو اپنی آفیشیل حیثیت کے اندر میں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کروں گا کہ جس نے غلطی کی اس کو معاف نہیں کیا۔ میں غلطی اگین حکومتی سطح ریاستی معاملات کی بات کر رہا ہوں، وہ معافی اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس نے اچھا کام کیا ہے اس کو اس کا انعام ضرور ملے گا۔ یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے جو آپ کو ایک بہت خوبصورت ایڈمنسٹریٹر بنا دے گا۔ ایسا ایڈمنسٹریٹر جس کی زیر نگرانی
ادارے, گھر, ملک بہت کامیابی سے چلتے ہیں اور دن بہ دن ترقی کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے, وہ ہے میری ذاتی حیثیت. اس ذاتی حیثیت میں سزا کا کہیں نام و نشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک پرنسپل فالو کر لیا جائے کہ دوسرے کو غلطی کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا جائے. اب یہ محاورتاً بات ہے کہ دوسرے کو غلطی کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا جائے. آدمی نوٹس ہی نہیں کرتا اس نے کچھ کیا, معاف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے جاؤ. لیکن وہ ذاتی حیثیت ہے, وہ آپ کی دفتری حیثیت نہیں ہے. جناب حضرت علی کرم اللہ جو آرام فرما رہے تھے مدینہ سے باہر ایک درخت کے نیچے, اس کے سائے میں, جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے. تو جب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جناب حضرت علی کرم اللہ جو اٹھ بیٹھے ایک دم. ایک ان کا غلام تھوڑے فاصلے پر بکریاں چرا رہا تھا, حضرت علی کا غلام. جناب حضرت علی کرم اللہ جو نے اپنے غلام کو آواز دی, اس نے سنی آواز اور منہ اٹھا کے دیکھا اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گیا. تو آپ نے ایک آدھ منٹ کے توقف کے بعد دوبارہ اسے آواز دی, اس نے پھر دیکھا, دیکھ کے پھر اپنے کام میں لگ گیا. تیسری بار بڑے زور کی آواز دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہ خوف نہیں کہ وہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کو سزا دیں گے. تو جناب حضرت علی کرم اللہ نے زور کی آواز دے کے اسے بلایا, تو وہ آ گیا اٹھ کے. تو پہلا سوال جناب حضرت علی کرم اللہ نے پوچھا کہ آپ نے سنا نہیں تھا میں بلا رہا تھا؟ کہ یہ سنا تھا. تو آئے کیوں نہیں؟ کہ میں اپنا یہ کام کر رہا تھا. تو حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ خوف نہیں آیا کہ میں تمہیں سزا دوں گا؟ کہ آپ سے مجھے سزا کی توقع نہیں ہے. اللہ. تو جناب حضرت علی کرم اللہ نے اس غلام کو وہیں اسی وقت آزاد کر دیا. یہ ایک بڑے آدمی کا کام ہے کہ جہاں تک ان کی ذات کی بات ہے وہاں کہیں سزا کا نام و نشان نہیں ہے, صرف معافی ہی معافی ہے. وہ ایک بار میں فیروز پور روڈ پر جا رہا تھا, وائف میرے ساتھ تھی, بالکل نئی گاڑی ان دنوں تھی, وہ مرسڈیز S280 تھی میرے پاس, بالکل نئی تھی. میرے پیچھے سے ایک گاڑی آئی تو مجھے بریک لگانی پڑی, اس سے بریک لگی نہیں تو آ کے اس نے ہٹ کر دیا لائک اے ٹرو پاکستانی. میں بڑے غصے میں نیچے اترا. جب میں اس کی گاڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک نوجوان تھا. تو نوجوان نے بغیر گاڑی سے اترے بس اتنا مجھے کہا کہ سوری سر مائی فالٹ. تو میں ہنسا اور واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا. تو وائف نے مجھے کہا کہ تم اس کو چھوڑ کیوں دیا, اس نے نئی گاڑی توڑ دی ہماری. تو میں نے کہا وہ مجھے پہلا پاکستانی نوجوان ملا جس کے اندر اتنا مورل کریج تھا کہ اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ یہ میرا فالٹ ہے, تو غلطی میری ہے. تو ایسا آدمی میں اسے کچھ نہیں کہوں گا تاکہ وہ انکریج ہو کہ آئندہ بھی جب اس سے غلطی ہو جائے تو بڑی کھلے دل سے, بڑے حوصلے سے یہ کہے مائی فالٹ, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے, اور وہ انکریج آپ اسی طرح کر پائیں گے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے سوری سر وہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ کی گاڑی ریورس کر رہا تھا, وہ دیوار میں لگ گئی, تو دیوار بھی ٹوٹ گئی, گاڑی بھی ٹوٹی ہے. تو کیا لگا کہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, مجھ سے بھی ہو جاتا ہے, اسی کیا بات ہے, فورگیٹ اٹ جاؤ. دوسرا آدمی انکریج ہو جائے گا کہ بڑے حوصلے سے اپنا قصور مان لے. یہ بڑے لوگ ہیں جو اس طرح سے معاف کر دیتے ہیں. سر اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں غیب سے بھی رزق دیتا ہوں. بے شک. غیب کیا ہے؟ غیب سے رزق کیسے مل جاتا ہے؟ غیب کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, ہمارے لیے ان نون ہے, وہ غیب کے زمرے میں آئے گی. تو رب تعالیٰ جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے, آپ اگر اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں گے, میں اپنی زندگی پہ نظر دوڑاؤں گی, آڈینس اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں, ہمارے یہاں ان گنت
واقعات ہمیں ملیں گے جب غیب سے مدد آ گئی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ سورسز سے رزق عطا کر دیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اس پر توکل کر رہے ہوں. اور اس پر جب میں توکل کرنے کی کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جایا جائے، بلکہ توکل اس سینس میں کہ میں انفیئر مینز اختیار نہ کروں رزق کو حاصل کرنے کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب مجھے رزق عطا فرمائے گا، اور وہ عطا فرما دیتا ہے. سر کچھ لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں سر، اور اس حد تک اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں سر کہ اس سے سر کسی کی دل چکنی ہو جاتی ہے. سر کس حد تک ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے؟ کون سی سر لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں جہاں پر رک جانا چاہیے سر؟ یہ شکایت آج کل عام ہے. جس ٹیلی ویژن پہ جائیں گے تو اس شو میں یہ ضرور سوال پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اب یہ ہو گیا کہ میں آپ کو ہر بات بے دھڑک کہہ دوں گا صاف گوئی کے بینر کے نیچے کہ صاحب میں معاف کیجیے گا، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، بلنٹ ہوں، تو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، تو دھاڑ سے بات کہہ دوں گا. ہم مسلمان ہیں، اور اکثر اوقات آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے لائٹ ہاؤس رب تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. بہت بڑے لائٹ ہاؤس ہیں، ہم وہاں سے لائٹ لے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاف گو کوئی نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا اور مخلص دوست کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ اس درجے کے صاف گو ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف گوئی ایسی مزے کی تھی کہ کسی ایک آدمی کا دل نہیں دکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف گوئی سے. لیکن ہم اس صاف گوئی کے نام پر وی چارج لائک اے بل، وہ صاف گوئی نہیں ہے، وہ اکھڑ پن ہے. ہماری صاف گوئی جو ہے، صاف گوئی بڑی بہت اچھی چیز ہے، اس کو مینٹین کرنا چاہیے، لیکن ہم اسے ریشم میں لپیٹ سکتے ہیں، ہم اسے خوبصورت انداز میں اپنا سکتے ہیں. میں یو کے میں تھا تو چونکہ ڈائریٹکس لینے پڑتے ہیں مجھے، تو اس سے مجھے بار بار واش روم کی ضرورت پڑتی. تو میں آؤٹ اسٹیشن سے آ رہا تھا لندن کی طرف، تو مجھے واش روم جانے کی ضرورت بڑی شدت سے تھی. تو ایک مجھے بہت بڑا اسٹور نظر آیا، ٹیسکو. تو میں نے گاڑی ہائی وے سے اتار کے اس میں داخل کی. اب مجھے جانا تھا واش روم جلدی، تو میں بہت جلدی، میں دیکھا کہ رات کے 11 بجے ہوئے ہیں، پارکنگ اتنی بزی نہیں ہے پارکنگ لاٹ ان کی. تو میں بڑی تیزی سے گاڑی کی، تو بجائے اپنی بے میں وہ پوری سیدھی آتی، تھوڑی ترچھی ہو گئی کہ اس کا پچھلا ویل دوسری بے میں چلا گیا. تو میں اترا اور جانے لگا، تو وہیں ایک انگریز بھی اپنی گاڑی پارک کر کے نکل رہا تھا. تو کہنے لگے ونڈرفل، آئی ہیو نیور سین سچ اے گڈ پارکنگ. میرے پسینے بہہ گئے اتنی بات میں. تو میں اپنے تو ضرورت بھول گیا کہ مجھے واش روم ارجنٹلی جانا ہے. تو ایک دم سے میں اس کو سوری کہا، گاڑی پھر ریورس کر کے دوبارہ بے میں لگائی، اور بڑے طریقے سے. اب وہ مجھے یہ بھی کہہ سکتا تھا، کوئی بڑی سخت بات جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ونڈرفل، آئی ہیو نیور سین سچ اے گڈ پارکنگ. وہ مجھے شرمندہ کر گئی وہ بات. تو ہم سچی بات، حقیقی بات مذاق سے بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو خوبصورت انداز میں. صاف گوئی ہماری برقرار رہے گی، لیکن دوسرے کا دل نہیں دکھے گا. سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں سے یہ کوٹڈ ہے
کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو سر آگے منتقل کرتے سر. بے شک. آج سر معاشرے میں یہ رجحان بہت بڑھ گیا اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی نظر آتا ہے سر. چیزوں کی اینگلنگ کر دی جاتی ہے, اداروں کو سر برا بھلا کہا جاتا ہے سر. اور سر پاکستان کے بارے میں سر بڑے بڑے کہہ لیجیے ایک نا امیدی والے جملے سر کوٹ کیے جاتے ہیں سر. کچھ تو ایسے اینکرز ہیں, کچھ ایسے صحافی ہیں سر, جن کے منہ سے سر ہمیشہ منفی بات ہی نکلتی ہے سر, اور وہ ایسے ایسے اینگلنگ کرتے ہیں سر. کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی جستجو نہیں ہے, کوئی سچ کی تلاش نہیں کر رہا. یہ جو گناہ سر معاشرے میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, اس کے حوالے سے سر آپ کیا نصیحت کریں گے سر؟ دیکھیے, اینگلنگ اور سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے پاس آن کرنے میں فرق ہے. ایک میں معصومیت بھی ہو سکتی ہے اور یہ جذبہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے امپورٹنٹ سمجھیں کہ میں نے ان کو ایک بات بتائی ہے. اپنی اس ذیل میں ہم سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پاس آن کر دیں کہ لوگ ہمیں یہ سمجھیں کہ بڑا ویری ویل انفارمڈ مین. اینگلنگ میں یہ صورتحال شاید نہیں ہے, وہ تھوڑی مختلف ہے. اصل میں پہلے بھی اس موضوع پہ آپ سے 2-3 بار بات ہوئی. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ماس میڈیا ہے, مسجد کا ممبر ہے. اس ممبر سے اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو لوگوں پہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے, وہ اوپینین فارم ہوتی ہے, لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں, اپنے اندر تبدیلیاں لے آتے ہیں. بدقسمتی سے ممبر سے ہم دین کے یہ پہلو اجاگر نہیں کرتے. اگر ہم دین کے یہ پہلو اجاگر کرنے شروع کر دیں تو تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی پورے معاشرے میں. تو ضرورت یہ ہے کہ ممبر کو ایک سجیشن یہ دی جائے کہ جو دین کے یہ پہلو ہیں, جیسے غیبت ہے اس سے منع فرمایا ہے, بہت بڑا جرم اسے قرار دیا, گناہ. یہ آپ نے خود ہی کوٹ کر دیا کہ سنی سنائی بات کو بغیر ویریفائی کیے آگے پاس آن کر دینا. پھر عیب جوئی میں ہم محظوظ ہوتے ہیں کسی کی عیب جوئی کر کے. اس طرح کی ایسی بہت سی چیزیں ہیں تو میں نے ایگزامپل کے طور پہ 3 چیزیں کوٹ کر دیں. اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں کہ ہم ممبر سے اس کا پرچار شروع کریں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں, تو تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. سر میرا آخری سوال سر یہ ہے, سر یہ سوال تھوڑا سا حساس اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ کئی لوگوں کو سر یہ سچویشن فیس کرنی پڑی ہے, اور کچھ لوگ سر ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے میرے پروگرام کے حوالے سے بھی یہ رائے پوچھنا جاننا چاہ رہے ہیں. جس طرح کے سر ملکی معاملات ہیں, سر ہمارا اوپینین کیا ہونا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اوپینین میکر ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کو ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے, آپ کو لکھا پڑھا سنا جاتا ہے, حوالہ دیا جاتا ہے کہ سرفراز شاہ صاحب نے یہ کہا ہے. تو سر یہ اس ساری سچویشن میں ہم کس کو ٹھیک کہیں؟ جو ملک کے حالات ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, فوج ہے, سب ادارے ہیں, مختلف طرح کے نیریٹیوز ہیں, سر کس کو ٹھیک کہیں, کس کو غلط کہیں, اور کیا کہیں کیا نہ کہیں؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی خامیاں ہی پوائنٹ آؤٹ کر کے پھر کوئی نتیجہ بیان کریں جی اس کا؟ ہم ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے دوسرے کی خامیوں کو اگنور کرتے ہوئے صرف حالات کو ڈسکس کر لیں, اور یہ ضرور کہہ دیں کہ جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. ساری قومیں اس سٹیج سے گزری ہیں, کوئی 200 سال پہلے گزر گیا اس سٹیج سے, کوئی 100 سال پہلے گزرا, کوئی 50 سال پہلے گزرا. ہم اب گزرے ہیں کہ ہم بعد میں آزاد ہوئے. تو یہ انہونی نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. جس طرح دوسری قومیں ایسے ہی حالات سے گزر کے سدھر گئیں, کل کو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. سچائی یہی ہے انشاءاللہ. تو وقت کی بات ہے. اب جس طرح کے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں, آپ بڑی جلدی دیکھیں گے کہ کوئی ایک مرد مجاہد اٹھے گا اور وہ زور اس بات پر دینا شروع کر دے گا کہ ہم ایک قوم ہیں, اور بحیثیت قوم کے, بحیثیت ریاست کے, ہماری منزل یہ ہے, ہمارا آبجیکٹو یہ ہے, ہمیں اس گول تک پہنچنا ہے, اور اس گول تک پہنچنے کا روڈ میپ یہ ہے.
جب ہم ادھر کو چلے جائیں گے تو ہم صحیح مثبت طرف شروع ہو جائیں گے جانا. مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایون ٹوڈے مایوسی کی بات نہیں ہے. ایک طریقہ علاج میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بیماری کو پہلے انتہا کو پہنچاتے ہیں, اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں. تو ایک بیماری ہماری اس پوائنٹ پر آ رہی جہاں سے اب اس کا نیچرل کیور شروع ہو جائے گا. ہمیں اب دیکھیے اس کا ایک پازیٹیو سائڈ بہت زبردست ہے. ایک زمانے میں ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہمارے اندر کوئی خامی ہے. آج ہم میڈیا پر بیٹھ کے خامیاں اپنی خود پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنی ذات کے اندر. تو جب کوئی شخص اپنی ذات کی خامیاں پکڑنا شروع کر دے, سمجھ لیجئے کہ وہ آدھا درست تو اسی میں ہو گیا. کیونکہ جب اس کو ادراک ہو گیا کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں تو ان کو ٹھیک وہ ضرور کرے گا. یہ قوم ہے, اس کے اندر ٹائم سکیل انڈیویجولز کی نسبت کافی بڑا ہے, تو وقت لیتا ہے. ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے 1 سال میں بدل جائے, لیکن قومیں 10-15 سال 20 سال میں بدلتی نظر آتی ہیں. تو مایوسی کی ریزن نہیں ہے کوئی.